صاحب تفہیر الخاطر فی مناقب عبد القادر، تفہیر الخاطر فی مناقب عبد القادر۔ تفہیر الخاطر کی معنی ہوتا ہے دلوں کو خوش کرنے والا، غوث پاک کے مناقب۔ مناقب عبد القادر، اس کتاب کو آپ پڑھیں گے، اس کا نام ہے، اس کتاب کے رائٹر ہیں محی الدین عبد القادر اربیلی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر غوث پاک کی روح کو پیش کیا گیا شب معراج میں، غوث پاک کی روح کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 12 میں اس کا بھی ذکر کیا۔ غوث پاک کی روح کو پیش کیا گیا۔ اب غوث پاک کی روح آئی اور غوث پاک کی روح نے ایک شکل اختیار کر لی تھی، روح کی کوئی شکل نہیں ہوتی مگر حضور سے ملنے کے ایسے مشتاق تھے کہ روح نے وہ شکل اختیار کر لی تھی۔ اور پھر غوث پاک کے کندھوں پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام جلوہ افروز سبحان اللہ قدم رکھا غوث پاک کے کندھوں پر، اور پھر غوث پاک نے پار کرا سبحان اللہ سارا کام، اب عرش پہنچے۔ اب آپ سوچو یہ اب عرش کتنا دور ہوا، آپ کو پتا چلا نا؟ اب آپ سوچو غوث پاک نے وہ پار کرایا، اب غوث پاک کا عالم کیا ہے جب عرش الہی پہلی منزل ان کے زندگی ہے نا، ہم نے آپ نے پیر اٹھایا، پہلے قدم پہلی سیڑھی پر رکھ دیا، ہماری ایک منزل آئی۔ غوث پاک اگر کہیں جاتے ہیں نا، غوث پاک پیر اٹھاتے ہیں تو فرسٹ اسٹیپ ایک قدم میں غوث پاک عرش پہ جب عرش الہی، یعنی یہاں سے پیر اٹھایا، یہ اٹھایا ایسا ڈائریکٹ عرش پہ۔ سبحان اللہ دنیا سے پیر اٹھایا، پہلا پیر ہی عرش پہ ہوا۔ سبحان اللہ جب عرش الہی پہلی منزل ان کے سینے کی تو پھر کس کے سمجھ میں آئے رتبہ غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مقام غوث اعظم کس کو سمجھ میں آئے؟ اچھوں کے سروں سے ٹوپیاں نکل گئی بھیا، کسی کو نہیں سمجھ میں آیا۔ تاج تلوا جو ہے وہ اولیاء کا ہے، تلوا جو ہے غوث پاک کا تلوا اولیاء کاملین کے سر کا تاج ہے۔ سر تو بہت دور کی بات ہے، ایک قدم اٹھانے کے بعد میں فرسٹ قدم کسی اور ولی کے تعلق سے آیا، پہلا قدم اٹھایا ڈائریکٹ عرش پہ۔ آپ کہیں گے کہ پھر حضور نے غوث پاک پہلے قدم میں، تو پھر حضور کیوں نہیں پار کیا؟ تو آپ سوچو، دراصل حضور بتا رہے تھے میرے بیٹے عبد القادر کا مقام یہ ہے۔ سبحان اللہ عرش کے بعد میں جو ہے نا، آگے کی بات بتا کر ختم کرتا ہوں، عرش کے بعد میں اللہ تبارک و پھر جو لامکا کا معاملہ تھا، تو اب حضور نے جو ہے وہ قدم اٹھایا، بتایا جاتا ہے 1000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو ندا فرمائی، اے محبوب آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ غوث پاک کا قدم دیکھا آپ نے کیا ہے؟ ایک قدم میں عرش پہ پہنچے۔ اب محبوب کا قدم دیکھا، ارے بھیا غوث پاک کے قدم کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے، اور غوث پاک کے قدم کا معاملہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو محبوب تو پھر محبوب ہے۔ اب دیکھیے وہاں حضور نے جو عرش پہ نہ اٹھایا نا قدم، عرش پہ چڑھنے کے لیے، اس کی وجہ کیا تھی؟ بتانا تھا کہ میرا بیٹا عبد القادر یہ کام کرتا ہے۔ اب دیکھیے آگے کیا تھا، آگے جب حضور نے قدم تو 1000 مرتبہ ندا فرمائی، تو حضور ہر مرتبہ صرف ایک ہی قدم اٹھاتے، ایک قدم اٹھاتے۔ اللہ پاک جب فرماتا ہے محبوب آگے بڑھو، حضور صرف ایک قدم بڑھاتے اور رک جاتے۔ فرماتے ہیں مفسرین، حدیث پاک میں آتا ہے اور اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراج میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، حضور ایک قدم اٹھاتے تو ایک قدم میں جتنا فاصلہ طے کیا تھا صرف ایک قدم میں حضور نے طے کیا، ایسا حضور 1000 مرتبہ قدم بڑھانا، وہ ایک قدم لامقام حضور نے ایک قدم بڑھایا، ایک قدم میں کتنا فاصلہ طے کیا؟ جتنا ساری دنیا کا فاصلہ تھا وہ ایک قدم۔ پھر دوسرا قدم جب بڑھایا
تو وہ فاصلہ اور یہ فاصلہ جو بڑھایا وہ سب ملا. پھر تیسرا قدم وہ تینوں فاصلے, تینوں قدموں کے فاصلے اور پھر دنیا کا فاصلہ. پھر چوتھا قدم ایسے 1000 حضور نے بتایا. اب آپ سمجھیے کہ حضور کا معاملہ کیا ہے. اس لیے جب سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء بلتے ہیں آنکھیں وہ ہے دربار تیرا.